اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ وطن کب طاغوت کے زمرے میں آتا ہے، کل کے درس میں۔ اب آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ قوم اور قومیت، قوم اور قومیت یہ کب طاغوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس، لوگوں کو کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا۔ گویا اس سے مراد ایمان لانے والے نہیں، لوگوں کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے بارے میں بیان کیا کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تمہارے کنبے اور قبیلے بنائیں۔ وجہ یہ بیان کی، لتعارفوا، پہچان سکو، اسی لیے ہم نے شعوبا و قبائل، کنبے اور قبیلے بنائے کہ یہ فلانے قبیلے کا آدمی اور یہ فلانے کنبے کا آدمی، یہ فلانی برادری کا آدمی، اسی لیے بنائے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز ترین وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک معزز ترین وہی ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر سورہ حجرات کی یہ بیان کیا کہ ہم نے یہ جو شعوب اور قبائل بنائے، یہ جو رنگ اور نسل بنائے، یہ جو گورے اور کالے بنائے، یہ کسی کو افغانی، کسی کو ہندی، کسی کو خراسانی، یہ جو اللہ رب العالمین نے بنایا یہ پہچان کے لیے کہ اچھا یہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، یہ افغانستان کے رہنے والے ہیں، یہ امریکہ کے رہنے والے ہیں، یہ جاپان کے رہنے والے ہیں، یہ فلانی جگہ کے رہنے والے ہیں، یہ انگلینڈ کے رہنے والے ہیں، یہ سب پہچان کے لیے کہ اب یہ ملک بن گئے۔ اب اس کے بعد میں قبیلے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کئی قبیلے آپ کو مل جائیں گے۔ اب یہاں پہ گرچہ قبائل کا وہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر برادری جو مشہور ہے کہ بھائی یہ انصاری ہے، یہ منصوری ہے، یہ قریشی ہے، یہ خان ہے، یہ چودھری ہے، جی اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جو بنائے تو تاکہ تم پہچان سکو کہ اچھا تمہارا تعلق یہاں سے، تمہارا تعلق وہاں سے، تمہارا تعلق وہاں سے۔ آپ دیکھو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے اوپر قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت قبائل وغیرہ بہت تھے، یہ قبیلہ قریش سے ہے، یہ فلانے قبیلے سے ہے، یہ فلانے قبیلے سے ہے، یہ ام کے قبیلے سے۔ گرچہ معاملہ کیا ہوتا تھا کہ سارے قبیلوں کی جڑ جا کر ایک ہی میں ملتی تھی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کلکم من بنی آدم،
वो आदम मिन तुराब, कि तुम सब जितने भी हो दुनिया में, जितने भी रहने बसने वाले आदमी हो, सबके सब किससे हो? आदम से हो। और आदम अलैहिस्सलाम किससे बनाए गए? मिट्टी से बनाए गए। कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए, तुम सब आदम की औलाद हो। तो जाहिर सी बात है कि कबीले कितने ही हो, कबीले कितने ही हो, बिरादरियां कितने ही हो, सबकी असल जड़ क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पे बयान फरमा दिया कि देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मुअज़्ज़ज़ वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हो, जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो। मैं मुत्तकी परहेजगार का तर्जुमा आपके सामने पहले नहीं किया, पहले यह कहा कि सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हो। वो क्यों? कि आज के जमाने में मुत्तकी की डेफिनेशन कुछ और हो गई, परहेजगार की डेफिनेशन कुछ और हो गई, सबकी अपनी अपनी तारीफात अलग अलग हो गई कि मुत्तकी इसको कहते हैं, नमाजी इसको कहते हैं, हाजी इसको कहते हैं, मोतमिर इसको कहते हैं। सबकी अलग अलग पहचान, सबके अलग अलग नाम। और जो उलमाए सू ने उनकी डेफिनेशन आपके सामने कर दी, उलमाए सू ने, अब आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई कि नहीं, अगर मुत्तकी, जाहिर सी बात है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं मुत्तकी, तो आपके दिमाग में एक हुलिया घूम गया होगा कि मुत्तकी किसको कहते हैं। जो हुलिया आपके सामने आया मुत्तकी कहने के बाद में, तो वो लंबी दाढ़ी, सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा जी, और अगर बुजुर्ग हैं तो लाल दाढ़ी, लंबी कुर्ता पैजामा ये, और नमाज उसकी शक्ल भी आपको नजर आएगी तो मस्जिद में। क्यों? कि मुत्तकी का जो तारुफ आपके सामने कराया गया वो इसी सूरत में कराया गया, इसीलिए मुत्तकी का लफ्ज मैंने आपके सामने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने जो जिक्र किया वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ तरीन वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हो। और जो अल्लाह से डरने वाला होगा वो गैरुल्लाह से डरने वाला नहीं हो सकता। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा उसके दिल में तागूत का खौफ नहीं आ सकता, शैतान का खौफ उसके दिल में नहीं आ सकता। वो कभी इस बात से नहीं घबरा सकता कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ लेगा या मेरा कोई कुछ कर देगा, नहीं आ सकता उसके दिमाग में। क्यों? कि उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला है। तो ये जो चीजें बनाई गई, ये कौम, अब देखोगे आपके जब कभी अब कोई ऐसा मामला आता है तो कौमियत को आगे किया जाता है कि हमारी कौम ऐसी, हमारी कौम ऐसी, या हमारी कौम के साथ ही ये मजालिम लाए जा रहे हैं। उसकी बुनियाद पर एक पार्टी अलग बन जाती है, MIM, एक अलग पार्टी बन जाती है और वो खुद तागूत बन जाती है। लेकिन फिर उसके बाद उस पार्टी का सपोर्ट करने वाले उलमाए किराम, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, बड़े बड़े मदारिस के जिम्मेदार, वो जमहूरियत का एक हिस्सा बन गया, वो खुद एक तागूत बन गया। अब उस तागूत का वो खुद सपोर्ट कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। क्यों? आप खड़े किस हिसाब से हुए? कौम के हिसाब से, कि भाई हमारी जो कौम के हुकूक हैं वो हुकूक उनको नहीं मिल रहे, इनको परेशान किया जा रहा है। जबकि मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों की आहट, जब मेराज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो कदमों की आहट उनकी सुनी थी। कहा कि बिलाल तुम अमल कौन सा करते हो, तुम्हारा अमल क्या है कि मैंने तुम्हारे कदमों की आहट को जन्नत में सुना है। क्या थे वो? एक हबशी थे, काले कलूटे। ये समझाने के लिए कह रहा हूं मैं आपको कि काले के साथ में और ज्यादा काला, अगर आपको बोलना है किसी शख्स के सिलसिले में कि वो काला था, तो जब तक कि काला बोलोगे आप
تو اور کلوٹا اس کے ساتھ میں استعمال نہیں کرو گے تو ایسا لگتا نہیں کہ اس لفظ کی آپ نے ادائیگی کی. نعوذ باللہ ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں. ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے زیادہ کالے تھے وہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ان کے قدموں کی آہٹ انہوں نے وہاں پر سنی. غلام تھے وہ. کس کے؟ امیہ کے غلام تھے. ان کے قدموں کی آہٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی معراج کے موقع پر, اور آ کر کے ان سے پوچھا. ظاہر سی بات ہے کہ ان سے زیادہ خوبصورت صحابہ اکرام موجود تھے, لیکن کسی دوسرے کے قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود حال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دے کر کے ان کو آزاد کروایا تھا. غلام تھے وہ, لیکن اللہ کا ڈر ان کے دل میں ایسا جاگزیں تھا. اللہ سے ایسے ڈرنے والے تھے, اللہ کو ایسے یاد کرنے والے تھے, تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس انعام میں کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, اللہ کا خوف, اس کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والے ہیں, اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ رب العالمین نے ایسا انعام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الا لا فضل علی عربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی, کہ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود, نہ کالوں کو گوروں پر نہ گوروں کو کالوں پر کوئی نہیں. لیکن آج اپنی بچی کے رشتے کے سلسلے میں آدمی دیکھتا ہے تو کالا نہ ہو, لڑکے کے لیے لڑکی اگر تلاش کر رہا ہے تو کالی نہ ہو, جبکہ اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ احکام شرع کی پابند ہے یا نہیں. جو بازار گئی ہے, بازار کی جو زینت بنی ہوئی ہے, اس کو اگر آپ نے اپنے عقد میں رکھا تو آگے آپ کو پریشانی ہونا ہے. اگر آپ نے اس کو سنبھال لیا اور وہ سنبھل گئی تو یہ خوش نصیبی ہے آپ کی, ورنہ آپ کو جوجھنا بہت پڑے گا, بہت جوجھنا پڑے گا آپ کو. کیوں کہ وہ آزاد خیال ہے, جبکہ اللہ رب العالمین نے جو عورت کو بنایا وہ گھر میں ٹک کر رہنے کے لیے بنایا. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. تو گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر کوئی اہمیت نہیں, کوئی فضیلت نہیں, الا بالتقوی, سوائے تقوی کی بنیاد پر. اب اس بنیاد پر آپ لے لو کہ اسلام, اب مولانا صاحب آپ یہ بتا رہے ہو کہ آپ قوم کا فیور نہیں کر سکتے, قوم کی طرف سے کچھ آپ بول نہیں سکتے, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بندے نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا, اب چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو, افریقہ کا رہنے والا ہو یا امریکہ کا, افغانستان کا رہنے والا ہو یا جاپان کا, ہندوستان کا رہنے والا ہو یا پاکستان کا, کہیں کا رہنے والا ہو, وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں کلمے کی بنیاد پر. کیوں کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہیں, ان کے پاس کتاب ایک, ان کا نبی آخر ایک, اور جو احکام شرع کے وہ پابند ہیں. ایسا نہیں کہ ہندوستان میں احکام شرع کچھ اور ہیں اور امریکہ میں احکام شرع کچھ اور, اسرائیل میں احکام شرع کچھ اور. ایسا نہیں, ہر جگہ ایک ہی شریعت کا حکم ایک ہی ہوگا. کیوں کہ ان کا عمل کتاب اللہ پر ہوگا, ان کا عمل سنت رسول اللہ پر ہوگا. لیکن اب ہم یہاں پر دیکھو تو آدمی قوم کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے. یہ ہندو مسلم رائٹس کیوں ہوتے ہیں؟ کہ وہ ہماری قوم کے لوگوں کے ساتھ اس نے ایسا کیا تو ان کے قوم کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ہو گیا, انہوں نے ایسا کیا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور ہمارا یہ جو شہر اس سلسلے میں کافی بدنام ہے کہ تھوڑا بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ معاملہ وہ بن جاتا ہے. کیوں؟ قومیت کی بنیاد پر. کیوں؟
آپ اسلام کی بنیاد پر کام کرو، قوم کی بنیاد پر نہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو شیطان نے کیا کیا کہ ایک قوم کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اب آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری قوم کا آدمی ہے، اب اس نے صحیح کیا یا غلط کیا، بہرحال جو بھی کیا یہ ہماری قوم کا آدمی، ہم اس کی طرف سے بولیں گے یا ہم اس کی تائید کریں گے کیونکہ یہ ہمارے قوم کا آدمی ہے۔ یہ غیر قوم کا آدمی ہے تو ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، جبکہ اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، آپ سیدھی سیدھی بات کرو، حق بات کرو۔ آپ اگر غیر قوم کا آدمی حق پر ہے اور آپ کی قوم کا آدمی حق پر نہیں ہے تو آپ جو فیصلہ کرو وہ حق اور نہ حق کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق۔ آپ اپنی قوم کا دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرو، آپ اپنے خاندان کو دیکھ کر یا آپ اپنی برادری کو دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرو۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو جواب دینا ہے۔ تو یہ سنیے کہ تاریخ میں جو ہے ملک، زبان اور رنگ و نسل یہ چند ایسی مبادیات ہیں جن پر نظریہ قوم اور قومیت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ رنگ و نسل الگ، ابھی دیکھا نہیں آپ نے کہ امریکہ میں گورے کالے کا مسئلہ، دنیا میں دیکھو آپ گورے کالے کا مسئلہ۔ تو رنگ و نسل، قومیت کی بنیاد، رنگ و نسل یہ چند ایک ایسی مبادیات ہیں جن پر نظریہ قوم اور قومیت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ جو قوم ان خصائص و مبادیات کی بنا پر وجود میں آتی ہے، دین اور عقیدے سے قطع نظر صرف ان بنیادوں پر ان کے درمیان دوستی اور تعاون قائم ہوتا ہے، کیونکہ یہ نظریہ قومیت اور اس کے داعیوں کے ہاں دین اور عقیدے کی کوئی خاص وقعت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ نظریہ قومیت ان لادین اور غیر مذہب کافر طاقتوں کا خود کاشتہ پودا ہے جو دین کو امور حیات اور امور سلطنت سے علیحدہ رکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ جو ہے کہ یہ قومیت کی بنیاد کس نے ڈالی، یا قوم کی رٹ لا کر کے کس نے آپ کے سامنے پیش کی، دنیا میں قوم کی رٹ کس نے لا کر کے پیش کی؟ یہ تعصب کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، یعنی تعصب کی بنیاد پر آپ جو فیصلے لے رہے ہیں، یہ جو ڈیسیزن لے رہے ہیں، یہ اس جگہ پر لا کر آپ کو کس نے کھڑا کیا؟ کس نے کھڑا کیا؟ یہ یہودی نے، عیسائی نے، یہ کافر طاقتوں نے آپ کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آپ اگر سوچ رہے ہیں تو قوم کے سلسلے میں اس معاملے میں اس طرح سے سوچ رہے ہیں۔ جو قوم ان اساسیات اور مبادیات کے ساتھ تشکیل میں آتی ہے وہ طاغوت کے زمرے میں آتی ہے۔ وہ کس کے زمرے میں آتی ہے؟ طاغوت کے زمرے میں۔ کیوں؟ کیا ان کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں، دین دھرم سے ان کا کوئی تعلق نہیں، قرآن اور حدیث سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، اسلام کیا عقیدہ دیتا ہے، اسلام کا عقیدہ کیا ہے، اس سے ان کو کوئی تعلق نہیں، لیکن صرف وہ اتنا جانتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کا آدمی ہے بس۔ تو اس کے بعد اس سلسلے میں اس کے ساتھ میں وہ برتاؤ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا برا سلوک کریں، قوم کو دیکھ کر کے اس کی قومیت کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے قومیت کو دیکھ کر کے چل رہا ہے کہ اس کی قومیت کیا ہے۔ اچھا اس کی قومیت یہ ہے تو یہ ایسا ہوگا، اچھا اس کی قومیت یہ ہے تو یہ ایسا ہوگا، اچھا یہ ایسا ہے تو ایسا ہوگا۔ تو اس بنیاد پر جو بھی وہ فیصلے کر رہے ہیں، اگر ایک مسلم آدمی یا کوئی بھی اس معاملے پر آتا ہے اور اس کو وجہ بناتا ہے، بنیاد اس کو بنا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ قومیت کو اگر تشکیل دیتا ہے تو وہ کس کے زمرے میں آتا ہے؟ طاغوت کے زمرے میں۔ کس کے زمرے میں آتا ہے؟ طاغوت کے زمرے میں۔ ابھی تک تو آپ سن رہے تھے یہ سیکولر ڈیموکریسی طاغوت ہے، لیکن قومیت بھی ایک بڑا طاغوت ہے۔ اسی کی بنیاد پر آج دیکھ رہے ہو کہ اسلام کا کام نہیں، قوم کا کام چل رہا ہے۔ اگر اسلام کا کام چل رہا ہوتا تو وہ دن دور نہیں تھا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آپ کے سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے کام کرے تو معاملہ یہ ہو کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا،
ہاں ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہہ دیا کہ امت دعوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو آپ کے دعوت دینے کا طریقہ ایسا تھا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم اپنے آپ کو امت دعوت کہہ رہے ہو اور دعوت دے رہے ہو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کے بالکل الٹ، کہ تم ان کو نبھانے کے چکر میں خود طاغوت بنے جا رہے ہیں، ان کو نبھانے کے چکر میں خود مشرک بنے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد بھی تم پابندی سے نماز پڑھ رہے ہو، پابندی سے روزہ رکھ رہے ہو، پابندی سے تم حج کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، اور تمہارے ایمان میں کوئی حرف نہیں آ رہا ہے۔ انقلاب نہیں آ جانا تھا؟ وہاں 23 سال میں مکہ فتح ہو گیا، وہاں 23 سال میں مکہ فتح ہو گیا، اور یہاں پر تم اتنے سالوں سے کیا کر رہے ہو؟ اتنے سالوں تک کہ تم نے حکومت کی تو کیا کیا اس میں تم نے؟ ظاہر سی بات ہے کہ تم سچے مسلمان بن کر نہیں رہے، اگر تم سچے مسلمان بن کر رہتے تو آج بھی تمہاری عزت قائم رہتی، جیسا کہ غیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے، غیروں کی امانتیں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رکھی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے۔ لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ کوئی تم کو امین نہیں کہتا تو کوئی تم کو صادق نہیں کہتا، اور تم جو بھی فیصلے کرتے ہو یا جو بھی بات تمہارے سامنے آتی ہے تو تم قومیت کو اس میں ترجیح دیتے ہو، صحیح غلط تم کچھ نہیں دیکھتے۔ تو اگر اس بنیاد پر اگر کر رہے ہو تو قوم بھی طاغوت کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ اس صورت میں الولا والبرا اور حقوق و واجبات کی تقسیم اس قوم کی طرف نسبت کی بنیاد پر ہی عمل میں آتی ہے۔ جو اس قوم سے تعلق رکھنے والا ہے اسے دوستی اور مدد ملے گی، اور وہ تمام حقوق کا حقدار ہوگا، اگرچہ وہ زمین کا سب سے بڑا سرکس انسان ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کی قوم کا آدمی ہے، آپ کی قوم کا آدمی ہے، زمین کا سب سے سرکس آدمی ہی کیوں نہ ہو، وہ زمین کا سب سے سرکس آدمی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو امداد ملے گی، سب طرح کے اس کو حقوق ملیں گے، کیوں کہ وہ تمہاری قوم کا آدمی ہے۔ اور جو اس قوم سے تعلق نہیں رکھتا اسے ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اگرچہ وہ زمین کا سب سے نیک انسان ہی کیوں نہ ہو۔ آدمی اچھا ہے، اچھے کیریکٹر ہیں، اچھے کردار ہیں، اچھا کردار ہے اس کا، سب کچھ ہے، لیکن وہ تمہاری قوم کا نہیں، تمہاری برادری کا نہیں، تو پھر اسے کچھ نہیں ملے گا۔ نظریہ قومیت کا اعتقاد رکھنا اور اس کی مدد کرنا طاغوت کا اعتقاد رکھنے اور اس کی مدد کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ دیکھیے کہ قومیت کس طرح سے طاغوت کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اب آدمی خود طاغوت کا پجاری بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں امید رکھتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ ہمارے مسلک کے نہیں ہے یہ مولانا، ان کی بات کو مت سننا، یہ چیز بھی اسی میں آتی ہے۔ مسلک اور فرقہ کمیاں ان کو کیوں سن رہے ہو؟ وہ ہمارے مسلک کے ہیں کیا؟ ہم ان کے پروگرام میں کیوں جائیں؟ وہ بلا رہے ہیں تو ہمارے مسلک کے ہیں کیا؟ یا پھر تم ان کی باتیں کیوں سن رہے ہو؟ وہ ہمارے مسلک کے ہیں کیا؟ ہمارے مسلک کے نہیں ہے، اسی وجہ سے تم ان کی بات نہیں سن سکتے۔ پھر اس کے لیے پروپیگنڈے کہ وہ فجر کی نماز کسی مسجد میں ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، کسی مسجد میں ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو آپ ان کی بات مت سنو گے۔ ایسے آدمی کی بات کیا سنو گے آپ؟ کس کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کیا؟ مولوی کو رب بنا کر لیا؟ مولوی نے جیسی گائیڈ لائن آپ کو دی ویسا ہی آپ نے عمل کر لیا۔ مولوی نے جو دین آپ کو بتایا اس دین کو آپ نے سمجھ لیا کہ ہاں یہی دینداری ہے۔ مولوی نے یہ بتایا کہ اس آدمی سے تم کو لینا ہے اور اس آدمی سے نہیں لینا ہے، تو تم نے مولوی کی بات کو مان لی۔ کہہ رہے یار مولانا صاحب صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے آدمی کی کیا بات سنو گے صاحب؟ کس کو ترجیح دی صاحب آپ نے؟ تو گویا تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارے یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ جیسا بولیں گے وہی صحیح ہوگا، اس کے علاوہ کچھ صحیح نہیں ہوگا۔ دوسرا آدمی کتاب اللہ سے آیت بھی پڑھ رہا ہے، آیت کا حوالہ بھی دے رہا ہے، آیت نمبر بھی بتا رہا ہے، حدیث بھی پڑھ رہا ہے، حدیث کا حوالہ بھی دے رہا ہے، حدیث نمبر بھی پیش کر رہا ہے۔ سلف صالحین جن کا تم ذکر کرتے ہو کہ یہ ہمارے سلف صالحین، ان کا حوالہ بھی دے رہا ہے، کتابوں کا نام بھی پیش کر رہا ہے، جلد اور صفحہ نمبر بھی بیان کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ کیوں کہ وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے صاحب۔ یہ اس طرح سے ہمارے مسلک کو تو بڑی چوٹ پہنچے گی۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس طرح سے کوئی مسلک پرست فرقہ پرست کام کر رہا ہے
تو وہ بھی طاغوت کے زمرے میں آئے گا، اور اس کی مدد کرنا طاغوت کے مدد کرنے کے برابر ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی منوا رہا ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی نہیں منوا رہا ہے۔ پہلے تو ان کا حال یہ تھا کہ بات بات میں دلیل مانگتے تھے، ہے نا، اور جب سے ہم نے دلیل دینا شروع کیا اور یہ کہا کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، تو دلیل نہیں لاتے، پھر ہی صرف ہیلے حوالے، صرف ہیلے بہانے، ارے وہ تو ایسا، ارے وہ تو ویسا، ارے وہ تو گھر کے اوپر مسجد بنا لیے، 17 قسم کی 17 باتیں، تم دلیل لاؤ۔ تم نے بولے کہ گھر کو مسجد نہیں بنا سکتے، میں نے دلیل دیا، ابو داؤد شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، تم نے کہا ایسا نہیں، میں نے اس کی دلیل پیش کی، تم نے کہا ویسا نہیں، میں نے اس کی دلیل پیش کی۔ اب اس کی کاٹ میں کوئی دلیل پیش کریے صاحب، آپ کوئی دلیل پیش کریے، آپ تو بڑا دلیل 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 کرتے ہو۔ تو ہم نے اتنی دلیل دے دی، اتنی دلیل دے دی کہ اب تمہیں دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ مسلک ہی کو تم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو۔ اب اگر کوئی انسان اس طرح سے کر رہا ہے، کوئی کتنا ہی نیک آدمی کیوں نہ ہو، لیکن قومیت کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر اس کے ساتھ میں وہ فیصلہ کر رہا ہے، تو اس طرح سے وہ اس کا اعتقاد طاغوت پر اعتقاد ہوگا، اور اس کی مدد کرنا طاغوت کی مدد کرنا ہوگا۔ جبکہ اسلام جو ہے وہ دین اور عقیدے کی بنیاد پر دوستی اور اخوت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ کو اگر دوستی کرنی ہے تو دین کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، ورنہ دوستی نہیں۔ من احب للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، ہے نا، یہی تو ہے اللہ کے لیے، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ہم یہ حدیث دلیل میں پیش کر رہے ہیں، آپ کیا پیش کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ تو آپ کے پاس تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، آپ کو اپنے مسلک کو کہنا ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ دیکھو قرآن میں بھی، قرآن کو بھی حدیث کہا گیا، ہم اسی لیے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اصحاب الحدیث کہتے ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں۔ یہ بات ذرا میرے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھ کر کے کہہ دیں، تب سمجھ میں آئے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا۔ قال علی بن المدینی ہم اصحاب الحدیث ہم اہل الحدیث، میرے سامنے بیٹھ کر کے یہ بات کر دے، میں نے پڑھا نہیں کیا کہ ترمذی شریف میں اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث کا لفظ کتنی مرتبہ ہے؟ پہلے میں سامنے 82 مقامات پر۔ جی تو ایک دو حدیثیں بیان کرتا ہے، میں جانتا ہوں کہ 82 مقامات پر آیا ہے۔ اب بولو کیا بولو گے؟ ارے تمہارے پاس دلیل نہیں تو بولو گے کیا؟ کہیں پر اہل سنت والجماعت کا نام آیا ہے تو پھر وہ بھی صحیح، عند اہل سنت والجماعت، دیکھ لو آپ سرچ کر کے کتنی مرتبہ آیا ہے۔ تو جن کو اصحاب الحدیث کہا گیا، جن کو اہل الحدیث کہا گیا، انہی کو اہل السنہ والجماعت کہا گیا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مولانا صاحب ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ، آپ دلیل دو، لیکن ورنہ میں ثابت کروں کہ یہ کن کو کہا جاتا ہے، یہ کون تھے جن کو اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث کہا گیا؟ یہ تمہاری طرح کوئی مسلک اور کوئی فرقہ نہیں تھا، کہ تمہاری طرح کوئی جماعت نہیں تھی کہ جس نے اپنا نام رکھ لیو، جماعت نہیں تھی اور نام چلتا تھا۔ تم ایسے چرگر کہ قرآن اور حدیث پر کچھ عمل نہیں۔ وہ اصحاب الحدیث، وہ اہل الحدیث ایسے تھے کہ وہ طاغوت کا کھلا انکار کرتے تھے۔ وہ اصحاب الحدیث ایسے تھے کہ انہوں نے طاغوت کو کبھی تسلیم نہیں کیا، مسلم حکمرانوں سے تک بھڑ گئے، ان کی بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور تم غیر مسلم حکمرانوں کو تسلیم کر رہے، ان کی پارٹی سے لڑ رہے ہو اور ان کی پارٹی کا پرچار پرسار کر رہے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم یہاں پر امت دعویٰ ہے، دعوت دینا ہمارا کام ہے، ہم کو دعوت دینا چاہیے۔ معلوم نہیں کہاں سے کون سی چیزیں اٹھا کر کے لے آتے ہو، اور بس اٹھائے زبان اور تالو میں مار دیے۔ قرآن کی بات کر رہے ہو، دین کی بات کر رہے ہو آپ، تو کچھ دلائل آپ کے پاس میں ہونا چاہیے۔ کچھ دلائل آپ کے پاس میں نہیں، بس بکے جا رہے ہیں صاحب، جو زبان میں آ رہا ہے بکے جا رہے ہیں، اور عوام بھی اتنی باغی جو بیچاری سنے جا رہی ہے خاموشی سے، کبھی فرق نہیں کر رہی کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے میرا عالم یہ کہہ رہا ہے، دونوں کے درمیان میں موازنہ کر لو، کتاب و سنت کے مطابق کس کی بات ہے اس کو میں دیکھ لوں، اس کے مطابق عمل کر لوں۔ ایسا نہیں، وہ ہمارے مولانا صاحب نے کہہ دیا تو وہی صحیح ہے۔
تو اسلام کیا سکھاتا ہے آپ کو؟ دین اور عقیدے کی بنیاد پر دوستی اور اخوت کو واجب قرار دیتا ہے، اور اس نے رنگ و نسل اور قومیت سے قطع نظر تقوی اور عمل صالح کو لوگوں کے درمیان افضلیت اور شرف کا معیار قرار دیا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں مولانا صاحب؟ آپ بولو گے یس، فرقہ پرست بھی بولے گا یس۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے کہ بے شک سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، سب مسلمان بھائی بھائی اور ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگرچہ وہ مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے ہوں۔ کوئی فارسی بولنے والا ہے جی، کوئی فارسی بولنے والا ہے، کوئی انگریزی بولنے والا ہے، کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی افغانی بولنے والا ہے، سب اپنی اپنی جگہ میں الگ الگ زبانیں بولنے والے، پشتو بولنے والے سب الگ الگ، کوئی چینی زبان بولنے والا ہے، کوئی امریکی لہجے میں بولنے والا ہے، انگلش، سب آپس میں بھائی بھائی۔ کیوں؟ کہ تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، گرچہ تمہارا ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہوا، تمہاری ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ قرآن نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن سنی وہابی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور دوست ہیں۔ اولیاء بعض، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی ان کے مددگار ہیں، ان کے معاون ہیں، ان کا ساتھ دینے والے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر ایک انگلی کٹتی ہے، انگلی سے اگر خون نکلتا ہے، انگلی اگر کٹ جاتی ہے تو آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، اور اس کی ناک سڑسڑانے لگتی ہے، کیسا کرنے لگتا ہے، آدمی سسکیاں لینے لگتا ہے، سسکی نکلتی ہے، زبان اس کی آ جاتی ہے، حلق آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی زیادہ تکلیف میں یہ ہاتھ میں ہے، آدمی یہ ہاتھ کو ہلاتا ہے۔ یہ مثال بیان کی اللہ رب العالمین نے آپس میں مومنوں کی مثال، ایک جسم کی طرح اگر کسی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا مسلمان کانپ اٹھتا ہے اس تکلیف سے۔ یہ مثال بیان کی۔ اگر تمہارے اندر وہ اسپرٹ ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسلام کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، اگر یہ چیز تمہارے اندر موجود ہے تو پھر اس چیز کو لازمی بات ہے کہ تم محسوس کرو گے۔ تمہارا ایک ہیڈ کوارٹر ہوگا اور تم اس کے آدھین ہوگے، اس کے مطابق، اس کی ماتحتی میں تم زندگی گزار رہے ہوگے۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ نہ تمہارا کوئی ایک ہیڈ کوارٹر، نہ تمہارا کوئی ایک امیر، ہاں 17 جماعتیں ضرور ہیں اور 17 جماعتوں کے 17 امیر ضرور ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تھوڑا سا اس مسئلے پر کچھ احادیث وغیرہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج وقت زیادہ ہو چکا ہے، تو میں انشاءاللہ یہ قومیت اور قوم کے سلسلے میں کل کے درس میں بھی کچھ فائنل باتیں رکھوں گا، اور اس کے بعد میں ہم آگے دوسرا موضوع دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ یہ جو قوم اور قومیت کے لفڑے سے ہم کو بچا لیں، اسلام کے بندھن میں سارے مسلمانوں کو باندھ دے، سارے مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اسلام کے بندھن میں بن جائیں، اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں اور ایک ہو جائیں اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے۔ ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے، اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی۔ اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں۔
یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے، ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے، یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہوں، جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہوں۔